أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم محترم سامعین عزیزان ملت، اس وقت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 سے 76 تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات اچھی طرح سن چکے ہیں کہ جب فرعون نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور مقابلے کی دعوت دی حضرت موسیٰ کو، آپ سے مقابلہ ہوا جادوگروں کا، تو بالآخر جادوگروں نے بخوبی سمجھ لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ کا جو کارنامہ ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ خالص اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ معجزہ کا ظہور ہے۔ اب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم اب ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ اس کا سارا کھیل اب ختم ہو رہا ہے اور اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، تو وہ بڑا غصے میں آیا اور اس نے جادوگروں کو نہایت ہی خطرناک دھمکی دی۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے جو آج کی آیتوں میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ اچھا تم ہمارے اجازت دینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے۔
فرعون نے کہا کہ تم سبوں نے ایمان قبول کر لیا میرے اجازت دینے سے پہلے، ہم نے اجازت بھی نہیں دی اور تم نے ایمان کیسے قبول کر لیا؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، فرعون نے کہا کہ اصل میں وہی تمہارا گرو ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ فرعون کی جب رسوائی اور ذلت اللہ تبارک و تعالی نے پورے مجمع کے سامنے واضح کر دی تو اب وہ اپنا ہوش حواس کھو بیٹھا، نہایت بوکھلاہٹ کے انداز میں اس نے تو پہلے جادوگروں کو یہ کہنے لگا کہ میرے اجازت کے بغیر تم کیسے اس پر ایمان لے آئے؟ گویا کہ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر ان جادوگروں کا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی ان کی بات یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ میرے اجازت کے بغیر ان کا کوئی بھی عمل، ان کا کوئی بھی کام اور ان کا کوئی بھی معاملہ، ان کی کوئی بھی بات یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ کھلے ہوئے معجزے کے بعد جس کو پورے مجمع نے دیکھا اور خصوصاً جادوگروں نے یقین کر لیا، اب اس قدر وضاحت کے بعد کسی کی اجازت کی ضرورت قطعاً نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے ان جادوگروں نے کسی کی اجازت لینی ضروری نہیں سمجھی اور فوراً بیک وقت سارے کے سارے جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو اب اس نے الزام تراشی کی، الزام لگایا اور یہ کہا کہ اب معلوم ہوا کہ تم سب کے سب یہ موسیٰ کے شاگرد ہو، اسی جادوگر نے تم سبوں کو جادو سکھلایا ہے۔ موسیٰ جادوگر ہے اور وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، تم سب کا استاذ وہی ہے، تمہارا گرو وہی ہے، اسی نے سکھلایا ہے اور تم نے سازش کر کے اس کے سامنے ہار مان لی ہے۔ یہ تمہاری پلاننگ تھی پہلے سے۔ فرعون نے اب بات کو بدل دیا اور دیکھا کہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے اور موسیٰ میدان جیت رہے ہیں، تو اس نے اب الزام تراشی کی اور الزام تراشی کے ساتھ ساتھ اس نے خطرناک دھمکی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، فرعون نے کہا کہ میں ضرور تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا، کھجور کے تنوں پر تم کو سولی چڑھا دوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، جادوگروں کو سخت سزا کی دھمکی دی اور ڈرایا اور کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے اگر تم نے ایمان کو چھوڑا نہیں، ایمان سے تم باز نہیں آئے۔ اور ہاتھ پاؤں کس طریقے سے کاٹے جائیں گے؟ اس نے یہ کہا کہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ تمہارا داہنا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، داہنا ہاتھ اور بایاں پیر۔ اور یہ جو اس نے ترتیب متعین کی وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک طرف کا ہاتھ تو دوسرے طرف کا پاؤں، یہ جو ترتیب اس نے متعین کی تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس طرح کے ترتیب میں انسان ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے خلاف میں دوسرے پاؤں کو کاٹ دیا جائے، دائنا ہاتھ مثلاً اور بایاں پیر، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوگا اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ فرعون نے اسی لیے یہ شکل متعین کی کہ الٹے پاؤں ہاتھ کاٹے جائیں گے تمہارے، ایک طرف کا پاؤں دوسرے طرف کا ہاتھ۔
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور صرف ہاتھ پاؤں کاٹنے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد پھر تمہیں کھجور کے درخت پر سولی بھی دی جائے گی، ڈبل سزا تمہیں ملے گی۔ تم اسی طرح کھجور کے تنے پر لٹکے رہو گے اور یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر تم جان دے دو گے۔ اس خطرناک دھمکی کو جب فرعون کی طرف سے ان جادوگروں نے سنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ فرعون نے دھمکی دیتے ہوئے پھر ایک اور بات کہی کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے، لمبے زمانے تک یادگار بن جائے گا، میں ایسی خطرناک سزا دوں گا۔ فرعون کے اس خطرناک دھمکی پر ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بندہ کمزور اور ضعیف ایمان کا متحمل ہو تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس قدر خطرناک دھمکی فرعون کی طرف سے دی گئی، لیکن چونکہ یہ جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے حق کا مشاہدہ کیا ہوا تھا اور ایمان جو قبول کیا تھا وہ پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ قبول کیا تھا، لہذا انہوں نے جواب دیا اور کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض۔ نہایت ہی شاندار جواب دیا انہوں نے اور کہا کہ ہمارے پاس جو واضح معجزے آ چکے ہیں ہم ان کے مقابلے اور اس خدا کے مقابلے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے۔ ہم نے معجزات دیکھے ہیں، ہم نے حق کا مشاہدہ کیا ہے، لہذا ہمارا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ اب ہم تمہارے کسی بھی دھمکی کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چاہے تم کر لو، تم آزاد ہو۔ لیکن ہم اپنے ایمان سے اب ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کی تیاری میں نہیں ہیں، ہم ہٹ نہیں سکتے۔ بینات علی ما جاءنا من البینات، جادوگروں نے کہا کہ ہمارے پاس واضح معجزات آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ نے ہمیں دکھلایا ہے، لہذا اب ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جب سجدے میں گرے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کے بلند درجات دکھلائے تھے اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا تھا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے جادوگروں یہ جو نعمتیں ہیں اور یہ جو جنت تمہیں دکھلائی جا رہی ہے یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہی جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ لہذا جب انہوں نے دیکھ لیا تھا جنت کی نعمتیں کیا ہے اور جنت کا مقام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری دولتیں اور ساری حکومتیں اور دنیا کی تمام سخت سے سخت سزائیں بھی اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا کہ اب ہم ایمان سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جاؤ جو چاہے کر رہا ہے کر لو تم، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے تم کر لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو تمہارا آرڈر اور تمہاری حکومت صرف دنیا تک ہی محدود ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تم ہماری اس دنیاوی زندگی کے مالک بن سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے کہ تم ہمیں قتل کرا دو گے
اور سخت سے سخت عذاب اور سزاؤں میں ہمیں مبتلا کرو گے۔ دنیا کی زندگی پر تمہارا کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی، اخروی زندگی، وہاں تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، تمہاری کوئی حکومت وہاں کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، اور وہاں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو اے فرعون وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدود ہوگی، مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر کوئی قبضہ نہیں رہے گا، برخلاف اللہ رب العالمین کے کہ ہم اس کے قبضے میں مرنے سے پہلے بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اسی کے قبضے میں رہیں گے۔ اس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے، اس کی سزا کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی سزا سے بچ گئے تو تمہاری سزا کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہماری نگاہوں میں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ان حضرات نے کہا کہ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ اب تک ہم نے جو زندگی میں گناہ کیے ہیں، ہم نے بدعمالیاں کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ اب ہماری زندگی گناہوں والی نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی پاکیزہ بن جائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ہمارا پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اب تک ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اب آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اور تم نے جو ہم کو مجبور کر کے جادو کرایا ہے اس کو معاف کر دے۔ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، اب تک تم نے مجبور کر کے جتنا جادو کا کام ہم سے لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کی بھرپائی کریں اور اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے جادو کے عمل کو بھی اللہ معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقی، اللہ بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والے۔ اللہ کی ذات سب سے بہترین ذات ہے، اور ساری خیر اور ساری بھلائیاں اللہ کی ذات سے ہی وابستہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ برقرار رہنے والے ہیں۔ جادوگروں نے عزیزان محترم فرعون پر یہ الزام لگایا ہے، آپ دیکھیں خود کہتے ہیں وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، کہ تو نے ہم کو جو مجبور کیا تھا جادو پر، اور ہم نے تمہارے مجبور کرنے کی وجہ سے جادو کر لیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہم معاف کرا لیں۔ تو یہاں پر جادوگروں نے فرعون پر الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کیا تھا، ورنہ ہم اس لغو اور بیکار کام میں نہ پھنستے۔ اب ہم ایمان لا کر اللہ تبارک و تعالی سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں، اب ہرگز اس طرح کا گناہ آئندہ نہیں کریں، یہ ہے مطلب۔ تو اب عزیزان محترم یہاں ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے اختیار سے آئے تھے، اور اس مقابلہ کی سودا بازی بھی فرعون سے انہی جادوگروں نے کی تھی۔ کہا تھا نا کہ ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا انعام کیا ہوگا، جادوگروں نے کہا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر انکار جب انہوں نے کر دیا اور ہار گئے، ایمان قبول کر لیا، تو اب فرعون پر یہ الزام لگانا کہ جادو پر تو نے ہی مجبور کیا تھا، یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ تو خود آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام اور اکرام کے لالچ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شروع میں یہ جو جادوگر آئے تھے وہ فرعون کے انعام اور اکرام کے لالچ
میں آئے تھے اور اس انعام کے لالچ میں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان کا ارادہ بدل گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ شخص اور اس کا جو عمل ہے یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح جادو نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے۔ اس وقت فرعون نے ان کو مجبور کیا تھا، بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا تھا، وہ مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فرعون نے مجبور کیا۔ یہ ایک وجہ ہے الزام لگانے کی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے، علماء نے لکھی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا، زبردستی ہر ایک کو فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو سیکھنا لازم قرار دیا تھا، ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری تھا، اس لیے ہر شخص اس زمانے میں جادو سیکھنے پر مجبور تھا۔ یہ روح المعانی میں اس کی وجہ ایک لکھی ہوئی ہے، اور روح المعانی جو تفسیر کی بڑی مشہور کتاب ہے، عربی میں ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے بات۔ بہرحال فرعون پر جادوگروں نے جو الزام لگایا اور یہ کہا کہ وما اکرہتنا علیہ من السحر، کہ ہم کو تم نے ہی مجبور کیا تھا جادوگری پر، تو اس کی توضیح سمجھ میں آ گئی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شروع میں گرچہ وہ انعام اور اکرام کے لالچ میں آئے تھے، لیکن بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کے بعد۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو لازمی قرار دیا تھا، جس کی بنا پر ہر انسان مجبور تھا کہ وہ جادو کی تعلیم حاصل کرے، تو اس لیے انہوں نے، ان جادوگروں نے الزام فرعون پر لگایا۔ اب ان کا الزام لگانا بالکل درست تھا۔ بہرحال فرعون کے دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان جادوگروں نے نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا اس کے سامنے، اور یہ بھی کہا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اے لوگو جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، یقیناً اس کے لیے دوزخ ہے، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ صحیح طور پر جیے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم۔ ان کو بتلا دیا گیا کہ دیکھو، جو اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر کے آئے گا، گنہگار بن کر آئے گا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اس جہنم کے اندر جب اسے ڈالا جائے گا تو وہاں کی زندگی ایسی خطرناک ہوگی، نہ اس میں مر سکے گا اور نہ صحیح طور پر جی سکے گا، یعنی وہاں کی تکلیف اور وہاں کی سزائیں بھگتنے کے بعد وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے تاکہ اس تکلیف سے نجات مل سکے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، تو اب صحیح طور پر جی بھی نہیں سکے گا اور مر بھی نہیں سکے گا، بالکل پریشانی کے عالم میں ہوگا اور نہایت خطرناک سزاؤں میں وہ مبتلا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان قبول کر لیے اور نیک عمل اختیار کر لیا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اور جو لوگ اپنے رب کے پاس مسلمان ہو کر آئیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، ان کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جادوگروں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور کہا کہ جن لوگوں نے برائیوں کو چھوڑ دیا، نیک عمل اختیار کر لیا، تو ایسے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے بندوں کے لیے اللہ کے پاس بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
یہی اس شخص کا بدلہ ہے جو پاکیزہ زندگی گزارے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یعنی آخرت کے اندر کامیابیوں کا مل جانا اور آخرت کے اندر بلند درجات کا حاصل ہو جانا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری دنیا کے اندر، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے اور جنت کے بلند درجوں اور بلند مقامات کے اندر پرتعیش زندگی گزاریں گے، عیش و آرام کی زندگی انہیں حاصل ہوگی. الغرض اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جادوگروں کی جو بلند ہمتی اور بہادری تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انہوں نے ظالم اور جابر حاکم کے سامنے جس طریقے سے کھل کر کے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اللہ سے محبت کو ظاہر کیا، اس کو اللہ نے بیان کرنے کے بعد گویا کہ ان کو ایک طرح کی بشارت دی ہے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ قیامت تک کے ان تمام انسانیت کے لیے یہ بشارت عام ہے جو برائیوں کو ترک کر کے اچھائی کے راستے کو اختیار کر لے. اب اگر انسان برائیوں کو چھوڑ کر کے اچھائی کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا سے ہزارہ گنا بڑی نعمت اور عیش و آرام کی چیزیں اسے میسر فرمائیں گے، اس کو نصیب فرمائیں گے. اور اگر وہی زندگی وہی رویہ اختیار کرتا رہا جو شروع میں تھا اور اسی پر دنیا سے چلا گیا تو پھر لا يموت فیہا ولا یحییٰ، دوزخ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوگا، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ صحیح زندگی حاصل ہو سکے گی. تو اس لیے انسان کو برائی کو ترک کرنا چاہیے اور اچھائی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے. شیطان یقیناً بہکاتا ہے کہ اب تک ہم تو برائی میں ملوث رہے، اب کیا کریں گے، اب تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب مسجد میں جا کر کیا کریں گے، اب نماز پڑھ کر کیا کریں گے، اب تک تو ہم نے نماز سیکھی نہیں، اب کیا سیکھیں گے، اب تو شرم آتی ہے. تو یہ سب شیطان کا حربہ ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے. جب جس وقت بھی انسان کو موقع مل جائے فوراً برائیوں سے توبہ کر لینا چاہیے. اللہ توبہ کے دروازے کو کھول کر رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ ہمیں اور آپ کو برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخری دم تک سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.